اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک پہلا گھر بیت اللہ ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، جو کہ برکت والا ہے اور ہدایت تمام عالمین کے لیے ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل کر تعمیر کیا۔ آج کعبۃ اللہ کی عظمت کے لحاظ سے چند احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اقوال ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کی کتابوں میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی فرشتہ کو کسی امر کی انجام دہی کے لیے زمین پہ نازل فرماتا ہے، فرشتہ آتا ہے زمین پر، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ اس کے ذمے لگاتا ہے تو وہ فرشتہ زمین پہ جب اترتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اسے یہ حکم ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے زمین پر اترے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ کی زیارت کرے۔ کام کسی کے لیے بھی وہ آیا ہے، اس کو اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے، کام کوئی بھی ہے اس کا، لیکن حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے بیت اللہ کی زیارت کرے۔ لہذا وہ عرش کے نیچے سے احرام پہن کر تلبی کہتا ہوا زمین پہ اترتا ہے۔ جس طرح آج ہم جاتے ہیں تو ہم بھی احرام پہن کر تیاری کے ساتھ تلبی پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو وہ عرش سے نیچے جب اپنے مقام سے جب سفر اپنا شروع کرتا ہے فرشتہ، تو وہ احرام پہن کر وہ تلبی کہتا ہوا اترتا ہے اور آ کر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتا ہے اور وہ حجر اسود سے استلام کرتا ہے، یعنی اس کو ہو سکے تو ویسے چومتا ہے یا دور سے اشارہ کرتا ہے، ان دونوں کو استلام کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کو یا چومتا ہے یا دور سے اشارہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، پھر وہاں 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہو اس کو پورا کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر اتنا عظیم برکتوں والا، اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ میں آگے جا کر اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آب زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے، اس کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنا تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد محترم کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم فرمایا ہے، عرض کیجیے جس کام کا آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے وہ کریے۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروں۔ آپ نے ایک اونچے ٹیلے اور اس کی حدود کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ جی اٹھیے کام کو شروع کرتے ہیں۔ پھر دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانی شروع کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے، یہاں تک کہ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جو مقام ابراہیم پر نصب پتھر ہے اس پتھر کو اٹھا کر لائے اور دیوار کے ساتھ رکھ دیا تاکہ ابا جی اس پر کھڑے ہو کر باقی کام سر انجام دیں۔ وہ پتھر اٹھا کر لاتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرماتے رہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب تھوڑی سی دیواریں اونچی ہو گئیں تو پتھر پر کھڑے وہ کام کر رہے تھے۔ اور اب یہ دنیا کا بھی قانون ہے، یہ جو گو ہوتی ہے نا، یہ زیادہ تر جو مالک ہوتا ہے جس کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے یہ اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی ہم دیہڑی پہ کوئی کام کرواتے ہیں تو مستری کہتا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے، تو جو گو ہوتی ہے وہ مالک کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس گھر کو یہ تعمیر فرما رہے تھے اس کا تو وہ مالک ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
تو وہ اس پتھر پر کھڑے تعمیر کر رہے تھے، تو جب تھوڑی سی دیوار اونچی ہوئی، آپ اونچے ہوئے تو آپ کے نیچے پتھر بھی اونچا ہو گیا۔ اب جتنا اونچا آپ کا ہاتھ جاتا ہے اتنا اونچا پتھر بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کو کسی اور مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، پتھر اونچا ہوتا جاتا ہے۔ آج بھی جو مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ کے گھر میں نصب ہے، یہ اس پتھر کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ دونوں اس کو تعمیر کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہتے جاتے اے ہمارے رب تو ہم سے خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تک یہ تعمیر کرتے رہے تو چاروں طرف یہی دعا پڑھتے رہے، کعبۃ اللہ وہ عظیم گھر ہے جس کو اللہ کے نبیوں نے تعمیر کیا، اور تعمیر کرتے وقت جو الفاظ ان دونوں انبیاء کی زبان پہ تھے اللہ نے آج بھی قرآن کریم کا حصہ بنا دیے ہیں، آج بھی وہ قرآن کریم کا حصہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اتنا عظیم اپنا گھر بنایا ہے، اس کو اللہ نے عظمتیں اتنی عطا فرمائی ہیں کہ اس کے بنانے والے بھی عام نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے۔ حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ مخزومی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی اور نیکی پر قائم رہیں گے جب تک وہ اس حرمت یعنی حرم مکہ کی کما حق تعظیم بجا لاتے رہیں گے۔ جب انہوں نے اس حرمت کو ضائع کر دیا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں جب وہ اس حرمت کو چھوڑ دیں گے اور اسے ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمارے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے کعبہ بنا تب سے لے کر اب تک کعبہ میں فقر رہا، فقیری رہی، وہاں کسی نے اپنی دولت کی نمائش نہ کی۔ یہ نہیں ہے کہ مصریوں نے آج کے دور میں زیادہ ترقی کر لی۔ آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جب مسلمان عروج میں تھے، بر صغیر کے اندر بھی جب مسلمانوں کی حکومت تھی، تو اس وقت فن تعمیر اتنا عروج پر تھا کہ آج بھی اس دور کا جو عالی شان محل ہوتا تھا، آج کا عالی شان محل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کچھ مثالیں بھی اس کی موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے دور سے پہلے مصریوں نے اتنی ترقی نہیں کی، فن تعمیر عروج نہیں پایا، یہ بہت عروج پہ تھا، لیکن اللہ کے گھر کے قریب مکہ میں ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ ساری صدیوں میں فقر رہا۔ لیکن اب کیا ہوا، جب سے آل سعود آئی ہے تو کیا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کے چاروں اطراف میں اتنے بلند عمارات بنا دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بالکل چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے۔ وہ آپ تصاویر اور ویڈیوز تو دیکھتے ہی ہوں گے، وہ جو گھڑی سی بڑی سی بنی ہے نا، وہ اتنی اونچی ہے، اس کے مقابلے میں تو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تو بہت ہی چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ تو بندہ ذہن میں سوچتا ہے، ہمارے علماء کرام اس کا جواب یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کے قریب ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ وہاں پر کسی نے دولت کی نمائش نہ کی۔ بڑے بڑے امیر کبیر آئے لیکن وہاں کسی نے دولت کی نمائش نہ کی، وہاں سادگی رہی۔ جب موم بتی بجھنے لگتی ہے، چراغ بجھنے لگتا ہے، تو اس کا جو آخری شعلہ ہوتا ہے وہ ایسے جلتے جلتے ایک دم سے بند نہیں ہو جاتا، جب بند ہوتا ہے تو بھڑکتا ہے۔ جب اس کی آخری سانس ہوتی ہے نا اس آگ کے شعلے کی، چاہے موم بتی ہو یا چراغ ہو، جب اس کا بجھنے کا وقت آ جاتا ہے، ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے، تو اس کا جو آخری وقت ہوتا ہے ایک دفعہ وہ بھڑکتی ہے، آگ بھڑکنے کے بعد بجھتی ہے۔ ایک اس طرح نہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کام ہو رہی ہے، کام ہوتے ہوتے چپ ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ کبھی آزما لیجئے گا کہ جب آگ ختم ہونے لگتی ہے تو وہ ختم ہونے سے پہلے ایک آخر میں زور کی سانس لیتی ہے، ایک دفعہ بھڑکتی ہے، اس بھڑکنے کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ساری صدیوں میں اللہ کے گھر کے نزدیک کسی نے اپنی دولت کی نمائش نہیں کی، وہاں کسی نے اعلیٰ گھر تعمیر نہیں کیے، اللہ کا گھر تھا، ہمیشہ اس کی عزت کی جاتی رہی، سادگی رہی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب عزت نہیں کی جاتی، بات سادگی کی اور فقر کی کر رہا ہوں، ہمیشہ وہاں پہ فقر رہا، اب فقر نہیں رہا، اب بلڈنگز بہت اونچی اونچی بن گئیں۔ تو مطلب کیا ہوا، قیامت آنے والی ہے۔ اگر ابھی قیامت دور ہوتی تو جس طرح پچھلی 13 صدیوں کے اندر
وہاں کسی نے دولت کی نمائش نہ کی، ابھی بھی نہ کرتا۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا فن تعمیر تو پہلے بھی بہت عروج پہ تھا، صرف آج ہی یہ عروج نہیں آیا فن تعمیر کے اندر، یہ پہلے بھی بڑا تھا، لیکن اس 13 صدیوں کے دورانیے میں کسی نے بھی وہاں پر اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا چاہی۔ اب جو حالات ہو گئے کہ کعبۃ اللہ سے اونچی اونچی بلڈنگز بن گئیں، پتہ چلا قیامت نزدیک آ گئی ہے، کیونکہ جب آگ ختم ہونے لگتی ہے تو وہ آخر میں ایک دفعہ بھڑکتی ہے، ایک زور کا سانس لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہوتی ہے، تو قیامت آنے والی ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر میں حدیث پڑھ رہا تھا، 1591 نمبر اور 1596 نمبر صحیح احادیث ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے گھر کو قیامت کے نزدیک ایک پتلی سی پنڈلیوں والا ایک حقیر سا حبشی گرا کے ختم کر دے گا، وہ اس کے پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکے گا، اور میں اس کا وہ پھینکنا دیکھ رہا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی خبر اس وقت کی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر فوت ہو جائیں گے، قیامت بالکل نزدیک آ جائے گی۔ یہ صحیح احادیث ہیں بخاری شریف کے اندر، دونوں 1591 نمبر اور 1596 نمبر احادیث ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک حبشی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرا دے گا، اس کے پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر آج بھی، بلکہ قیامت تک اس کا حج تو کیا جاتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو کسی نے منت مان لی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس کے بدلے میں ایسی اعلیٰ عبادت کروں گا جو اس وقت کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ اس نے یہ منت مان لی تو منت پوری ہو گئی۔ اب سوچ میں پڑ گیا کیا کروں، نماز پڑھوں اور بھی لوگ پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھوں اور بھی پڑھ رہے ہوں گے، صدقہ کروں اور بھی دے رہے ہوں گے، زکوٰۃ دوں اور بھی دے رہے ہوں گے، کیا کروں؟ ہر کام پہ دل جاتا تو پھر سوچ آ جاتی کہ یہ تو اللہ کی دنیا بھری پڑی ہے، اللہ کی اتنی بڑی دنیا، اتنے لوگ ہیں، اتنے مسلمان ہیں، جو عبادت کروں گا کوئی اور بھی کر رہا ہوگا نا، تو میں کون سی عبادت کروں؟ سوچتا رہا، بالآخر بے بس ہو کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر عرض کی کہ میں نے یہ منت مان لی تھی کہ میں وہ عبادت کروں گا جو کوئی اور نہ کر رہا ہو، تو اب بتائیں کہ کیا کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر فرمانے لگے کعبے میں چلے جاؤ، وہاں جتنے لوگ طواف کر رہے ہوں گے ان سب کو روک کر اکیلے طواف کرنا، کعبہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کعبہ کوئی نہیں، تمہاری عبادت اکیلی تصور کی جائے گی۔ تو یہ بات سنانے کا، اور اس کے بعد بلکہ ایک اور بڑی مزے کی بات، ایک بندہ تھا اس نے تو ویسے منت مان لی نا کہ میں عبادت ویسے کروں گا ایسی کہ جو کوئی نہ کرو، ایک بندے کا شوق تھا کہ میں اللہ کے گھر کا اس وقت طواف کروں جب کوئی طواف نہ کر رہا ہو، لیکن وہ اللہ کا گھر ہے، کسی عام بندے کا تو گھر نہیں، وہاں تو مخلوقات اتنی زیادہ ہیں، ہر وقت وہاں طواف ہو رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح حدیث میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں طواف بھی نماز کی طرح ہی ایک عبادت ہے، فرق اتنا ہے کہ اللہ نے طواف کے دوران بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا تم میں سے جو کوئی بات کرے تو وہ بات کرے جو ثواب والی ہو، وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ثواب نہ ملتا ہو، کیونکہ طواف بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے۔ تو اس بندے کا دل کرتا تھا کہ میں اللہ کے گھر کا اس وقت طواف کروں جب کوئی طواف نہ کر رہا ہو، اللہ کا گھر خالی پڑا ہو۔ اب وہ یہ سوچ کر جب کبھی جاتا، سخت سردی میں جاتا، لوگ طواف کر رہے ہوتے، سخت گرمی میں جاتا، لوگ کے تھپیڑے منہ پہ پڑ رہے ہیں، اتنی گرمی ہے، جاتا تو لوگ طواف کر رہے ہیں، بڑا پریشان ہوا، اللہ سے دعا مانگنے لگا یا اللہ کبھی تو مجھے وہ وقت دے دے کہ میں کعبے کا اکیلے طواف کروں، میرے علاوہ کعبے کا کوئی طواف نہ کر رہا ہو، کبھی تو وہ وقت لا دے۔ کیا ہوا؟ بارشیں شروع ہوئیں، اتنی لمبی جھڑی لگ گئی کہ کئی دن تک بارشیں ہوتی رہیں، رستے بند ہو گئے، گزرنے کا کوئی امکان نہ رہا۔ بالآخر آدھی رات کے وقت اٹھا، کہنے لگا اتنی بارش ہے، مہینے سے لگی ہے، کوئی نہیں وہاں ہوگا، میں جاتا ہوں اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوں، آج میرے دل کی تشنگی پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے گھر کا طواف نہ تو کوئی انسان کر رہا ہوگا، نہ کوئی جانور کر رہا ہوگا، نہ چرند پرند میں سے کوئی کر رہا ہوگا، اتنی سردی ہے اور اتنی لمبی بارش ہے جسے لگے مہینہ ہو گیا، رستے بند ہو گئے، اللہ کا گھر خالی پڑا ہوگا، میں جاتا ہوں طواف اکیلے کرتا ہوں۔ یہ نیت لے کر گھر سے نکلا، بڑی مشکل کے ساتھ وہ بارش کا پانی ہر طرف
جو ہے وہ سیلاب کی طرح آیا ہوا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ وہ بھیگا ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچا، سامنے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ بہت بڑا اژدہا اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اژدہا کہتے ہیں بڑے سانپ کو، جو بہت بڑا سانپ ہوتا ہے اس کو اژدہا کہتا ہے واہ اللہ، جب سے تو نے گھر بنایا ہے شاید تو نے تو اس کو خالی رہنے کا، خالی نہ رکھنے کا فیصلے کر لیا ہے کہ یہاں تو کبھی بھی وہ وقت نہیں آتا کہ یہاں کوئی موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا گھر اتنا عظیم ہے اور شہر مکہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، گو کہ شہر مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، گو کہ اس کے اندر حجر اسود ہے۔ کون حجر اسود؟ جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حجر اسود کو جو بندہ چوم لیتا ہے، استلام کر لیتا ہے، چاہے ہاتھ لگا کے چومے یا ویسے دور سے اشارہ کر کے چوم لے، حجر اسود اس کا نام اپنے ذہن میں لکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، حجر اسود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اتنا عظیم پتھر، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عظیم شہر کہ جہاں کعبہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایمان کی نیت سے، جس ایماندار بندے نے ثواب کی نیت سے، جو ایماندار ہے اور اس کے دل میں ثواب کی نیت ہے، اس نے صرف کعبے کو دیکھ لیا، پڑھا کچھ بھی نہیں، جس نے صرف دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے کی برکت سے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ صرف دیکھ رہا ہے کعبے کو، ابھی عبادت نہیں کر رہا، ابھی نفل نہیں پڑھ رہا، ابھی طواف نہیں کر رہا، ابھی تلبیہ نہیں پڑھ رہا، کچھ نہیں کر رہا، صرف دیکھ رہا ہے۔ اتنا عظیم اللہ کا گھر ہے، اس کو صرف دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے دیکھنے کی برکت سے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ عظیم گھر، اور جہاں آب زمزم ہے، جہاں اتنی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ تو اس لیے قسم اللہ نہیں اٹھا رہا کہ اتنی عظیم چیزیں ہیں، حالانکہ یہ بڑی عظیم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کی عظمت بیان فرمائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں میرا نبی چلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ یہ شہر میرے نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شاعر کہتا ہے قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور ایک اور شاعر بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن نے قسم کھائی، بلکہ وہ دوسرا شعر ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی، تو کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ خدا نے اس کی قسم اٹھا کر جہاں میں عظمت نشان بنایا، خدا نے اس کی قسم اٹھا کر جہاں میں عظمت نشان بنایا، زمین مکہ میں جب سے آئے میرے نبی کے حسین طلوے۔ مکہ تو پہلے بھی یہی تھا، اور وہاں بہت سے انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے انبیاء آ کر اس کا حج کرتے رہے، وہاں آتے رہے، بے شمار انبیاء آئے، لیکن اللہ نے مکے کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ نے قسم تب بھی اٹھائی ہے جب تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کا وجود مکے میں آیا ہے، جب ہمارے نبی علیہ السلام مکے میں تشریف لائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم گھر کا جو ہے اس عظیم شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اس شہر کی قسم اللہ اٹھاتا ہے جس شہر کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر اتنی عظیم عظمتوں والا اور رفعتوں والا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ افراد جو کہ وہاں پر حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی حاضری کی توفیق